السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر. ناظرین، خبر یہ ہے کہ سابق وزیر اعظم اور پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان کو ملک سے باہر جانے سے روکنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. اس حوالے سے وزارت داخلہ میں کیا ہو رہا ہے، کیا ان کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈل گیا ہے، اس پر بات کریں گے. اور پھر دوسری بڑی خبر آپ کے ساتھ ہم یہ شیئر کریں گے کہ عبداللطیف آفریدی، سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، جن کو آج پشاور میں قتل کر دیا گیا، ان کے قتل کے بعد خفیہ ادارے کیوں متحرک ہو گئے ہیں، وہ کیا چیز کلیکٹ کر رہے ہیں، کیا ان کی ایکٹیویٹیز ہیں، اس حوالے سے بات کریں گے. اور پھر پرویز الہی کی پارٹی کاف لیگ اور عمران خان کی پارٹی پاکستان تحریک انصاف کا ادغام ہونے جا رہا ہے. یہ جبری شادی ہے یا پسند کی شادی ہے، یہ کیا معاملہ ہے، اس پہ بات کریں گے. اور پھر اس پر بھی بات کریں گے کہ عمران خان صاحب نے حسب عادت ایک اور بڑا یو ٹرن، جس کی ہم بہت عرصے سے پیشن گوئی کر رہے تھے کہ وہ قومی اسمبلی سے استعفے نہیں دیں گے، واپس جانے کا انہوں نے فیصلہ کیا اور انہوں نے ایسی گفتگو بھی کرنی شروع کر دی ہے. اس پہ بات کریں گے. اور پھر اس پہ بھی بات کریں گے کہ اگر شہباز شریف وزیر اعظم نے اعتماد کا ووٹ لینا ہے تو ایم کیو ایم ان کو اعتماد کا ووٹ دے گی یا نہیں دے گی، اس پہ بات کریں گے. مگر اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پہ دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے. پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین قومی اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کی واپسی کے حوالے سے. پنجاب اسمبلی توڑی گئی اور اس کے بعد ہم توقع کر تھے کہ اس کے فوراً بعد کے پی اسمبلی بھی توڑ دی جائے گی، جیسے کہ عمران خان صاحب نے اعلان کیا ہوا تھا. اور البتہ ہم آپ کی خدمت میں بار بار عرض کرتے رہے کہ یہ کام سارا ویسے شک و شبہ میں ہی ہے. عمران خان صاحب شاید کے پی کی اسمبلی کو توڑنے کا رسک نہ لیں، پچھلے پروگرامز میں ہم اس پر بات کر چکے ہیں، سو اس پر بات کرنی اتنی زیادہ ضروری نہیں ہے. لیکن یہ ہم آپ کو بار بار بتاتے رہے ہیں کہ قومی اسمبلی سے انہوں نے 2014 میں بھی استعفے دیے تھے، بعد میں واپس آ گئے تھے اور یہ اب پھر واپس آئیں گے، بہانہ تلاش کر رہے ہیں. اچھا، وہ بہانہ اب ان کو مل گیا اور بہانہ ان کو یہ مل گیا کہ یہی عمران خان صاحب جو کل تک یہ کہتے کہ یہ ہم نے تو استعفے دے دیے ہوئے ہیں. ہمارا اس وقت اسپیکر تھے قاسم سوری، انہوں نے استعفے اس وقت منظور کر کے الیکشن کمیشن کو بھجوا دیے تھے، لیکن وہ استعفے منظور نہیں کیے گئے. لیکن ہم تو اب اسمبلی میں نہیں جائیں گے. یہ الگ بات ہے کہ وہ تنخواہیں بھی لیتے رہے، ان کے تمام اراکین اور جو مراد بھی لیتے رہے، سرکاری رہائش گاہوں میں بھی رہتے رہے، اور ان کے کچھ لوگ تو ہائی کورٹ میں بھی چلے گئے تھے کہ نہیں جی ہم نے استعفے نہیں دیے. لیکن خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جی اب ہم واپس کسی صورت میں بھی نہیں جائیں گے. اور یہاں تک آ گیا کہ جی ہم تو سپریم کورٹ جا رہے ہیں اس بات کے لیے کہ ہمارے استعفے منظور کروائے جائیں. اور آج عمران خان صاحب نے وہ پھر یو ٹرن، وہ ویسے بھی ان کو ماسٹر آف یو ٹرنز کہتے ہیں، انہوں نے یو ٹرن مارا اور انہوں نے کہا کہ جی چونکہ ہم نئے انتخابات، ہمیں عام انتخابات بڑے قریب نظر آ رہے ہیں تو نگران جو حکومت بنے گی وفاقی سطح پر، اس میں ہمارا جو ہے وہ مشورہ اور رائے ہونی چاہیے کہ اس کے لیے سپریم کورٹ جانا بڑا ضروری ہے. تو یہی بات تو سارے آپ کو کہہ رہے تھے، آپ پہلے مانتے نہیں تھے. یہ الگ بات ہے کہ اب وہ عام انتخابات ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں، اس کا فیصلہ پی ڈی ایم کرے گی، کیونکہ پی ڈی ایم دیکھے گی کہ وہ اگلا بجٹ پیش کرنا چاہتی ہے یا نہیں چاہتی. بظاہر تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ ان کو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ وہ انتخابات اپنے ٹائم پر ہوں اور نہ ہوں اور ان کو قبل از وقت انتخابات کرانے پڑیں. بہرحال عمران خان صاحب نے یہاں سے حسب عادت ایک یو ٹرن مار لیا ہے. اچھا، دوسری جو آج کی بڑی خبر تھی وہ یہ خبر تھی کہ پرویز الہی صاحب اور جو عمران خان صاحب کی پارٹی کا ادغام ہونے جا رہا ہے. عمران خان صاحب بار بار ان کو کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی میں شامل ہو جائے کاف لیگ، اور چودھری مونس الہی اس چیز کے بڑے حمایتی بھی تھے. لیکن پرویز الہی صاحب ذرا ڈاواڈول تھے کہ ان کا یہ خیال تھا کہ وہ اپنی ایک الیکشن آخت رکھتے ہیں، تو عمران خان صاحب سے وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں سیٹوں میں ایڈجسٹمنٹ دیں لیکن ہم اپنی پارٹی کے انتخابی نشان سے الیکشن لڑیں گے، کیونکہ پھر اس کے بعد فیصلے کرنے آسان ہوتے ہیں. اگر آپ انہی کی پارٹی کے ٹکٹ سے الیکشن لڑتے ہیں تو اس کے بعد تو ان کے فیصلے کے آپ پابند ہیں. اگر وہ آپ کو کہتے ہیں کہ پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ کے امیدوار ہیں ہمارے اور بعد میں انکار کر دیتے ہیں، تو پرویز الہی صاحب کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ تو ان کی پارٹی ڈسپلن کے پابند ہوں گے. اگر ان کی پابندی نہیں کریں گے تو ڈی سیٹ ہو جائیں گے. تو یہ صورتحال ہے. تو اب یہ آج خبریں چلیں شام کے وقت کہ جناب ان کا ادغام ہونے کا فیصلہ ہو گیا اور یہ ادغام ہونے جا رہا ہے. اس سے پہلے لیکن ایک بڑی امپورٹنٹ خبر چل چکی تھی، اور وہ خبر یہ تھی کہ پاکستان مسلم لیگ کاف کے جو صدر ہیں وہ تو چودھری شجاعت حسین ہیں، پرویز الہی صاحب تو صوبائی صدر ہیں. تو چودھری شجاعت حسین نے ایک شوکاز نوٹس جاری کیا چودھری پرویز الہی کو، اپنے صوبائی صدر کو، اور ان کو کہا کہ جی صوبائی صدر کے پاس کوئی ایسا اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی دوسری پارٹی میں ضم کرنے کا پارٹی کو فیصلہ کر سکے. یہ مرکزی صدر اوپر بیٹھا ہوا ہے، پوری مجلس عاملہ ہے، وہ فیصلہ کرے گی. ایک بندہ بھی نہیں کر سکتا، اور وہ بھی صوبائی لیول کا آدمی تو کر ہی نہیں سکتا. تو اس پر اس کے ساتھ ہی ان کی بنیادی رکنیت بھی معطل کر دی گئی اور ان سے جواب بھی طلب کیا گیا 10 روز کے اندر. اچھا، اب یہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ چودھری پرویز الہی کے راستے ہو رہے ہیں مسدود
وہ جو انہوں نے اپنے ہاتھ کٹوانے تھے وہ کٹوا بیٹھے ہیں، اسمبلی توڑوا لی عمران خان صاحب نے ان سے. اب پرویز الہی صاحب کے پاس پلے تو کچھ ہے نہیں، واپس جانے جو کہ ہے نہیں ہے. وہ بیانات جو انہوں نے دیے اس کا چودھری شجاعت نے نوٹس لے لیا ہے. تو اب کاف لیگ کے اندر چودھری پرویز الہی مونس الہی کی جگہ مشکل ہے، مطلب اب دوبارہ بنتی ہوئی نظر نہیں آتی. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ چونکہ کزن ہیں چودھری شجاعت حسین کے تو وہ جا کے ان کی محنت ترلا کر کے اپنے آپ کو سیٹل کر لیں، لیکن اس کے لیے ان کو عمران خان کو چھوڑنا پڑے گا. تو عمران خان صاحب کو مونس الہی ان کو چھوڑنے نہیں دیتا. یہ کوئی پسند کی شادی نہیں ہے، جبری شادی ہے. کیونکہ عمران خان صاحب بھی پرویز الہی کو کہتے تھے سب سے بڑا ڈاکو ہے، اور پرویز الہی صاحب بھی کہتے تھے کہ جی یہ جو اسٹیبلشمنٹ عمران خان کی نیپیاں بدلتی رہی ہے. تو دیکھتے ہیں کہ یہ جو جبری شادی ہے یہ کب تک چلتی ہے. ویسے جبری شادیوں کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ ان کا آنے والے وقت میں ہمیں دکھائی دے رہا ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو ایک خبر ہے وہ قومی اسمبلی میں اعتماد کے ووٹ لینے کے حوالے سے بڑی خبریں آ رہی ہیں. ہم نے اپنے کل اور پرسوں کے پروگراموں میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ وہ اعتماد کا ووٹ اگر شہباز شریف صاحب لیتے ہیں تو ان کو جو کل تعداد ہے قومی اسمبلی کے اراکین کی اس کا اکثریت لینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو موجودہ تعداد ہے ان کی اکثریت لینے کی ضرورت ہے. تو ان کو کوئی ایسا فرق نہیں پڑتا کہ اگر ان کو ایم کیو ایم ووٹ دیتی ہے یا نہیں دیتی، کیونکہ جیسے کہ ایم کیو ایم آج کل ناراض ہے. ویسے ناراض تو ہوتی رہتی ہے ایم کیو ایم جس بھی حکومت کے ساتھ ہوتی ہے، اور البتہ یہ کہ ساتھ چھوڑنے کا فیصلہ بہت بڑا فیصلہ ہوتا ہے. لیکن آج مصطفیٰ کمال جو ہیں وہ چونکہ ایم کیو ایم کا ادغام ہو گیا تو پی ایس پی بھی ایم کیو ایم میں شامل ہو گئی تھی. تو انہوں نے آج ایک ٹی وی پروگرام میں یہ بات کہی ہے کہ جی اگر شہباز شریف صاحب کے خلاف اعتماد کا ووٹ ان کو لینے کا کہا جاتا ہے اور ان کو اعتماد کا ووٹ نہ دیا گیا تو ملک سیاسی طور پر اور معاشی طور پر عدم استحکام کا شکار ہوگا، اور ایم کیو ایم جو ہے وہ ملک کو عدم استحکام کا شکار نہیں ہونے دے گی. یعنی کہ انہوں نے یہ واضح طور پہ کہہ دیا کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ شہباز شریف کو ووٹ دے گی اور ان کے ساتھ ہی کھڑی رہے گی. تو یہ تو ہو گئی بات کلیئر. اچھا، اس کے بعد جو دو خبریں ہیں ان کی طرف جانے سے پہلے میں اس خبر کی طرف بھی آ جاتا ہوں جو بڑی ایک دلچسپ خبر سامنے آئی ہے. وہ خبر یہ سامنے آئی کہ ایک بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں ہارون رشید صاحب، ایسے یار لوگ ان کو خلیفہ جی کہتے ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں. خلیفہ جی بھی ایک بڑا رسپیکٹیبل نام ہے، لیکن بہرحال ان کا اصل نام تو ہارون رشید ہی ہے. ہارون رشید صاحب نے ایک آج پروگرام میں بات کرتے ہوئے بڑی عجیب سی بات کی ہے. انہوں نے بات یہ کی ہے کہ جناب امریکہ نے، چین نے، ترکی نے اور سعودی عرب نے، اور ساتھ انہوں نے کہا جی جہانگیر ترین نے بھی اور پتہ نہیں اور کس کس نے بھی، ان سب نے سروے کروائے ہیں، اور ہر سروے کی رپورٹ یہ ہے کہ عمران خان بہت زیادہ مقبول ہو رہا ہے، اور ہر سروے میں عمران خان کے مقبولیت کی پرسنٹیج بڑھ رہی ہے. پتہ نہیں خلیفہ جی نے یہ بات کیسے کر دی ہے اور کس حالت میں کر دی. ویسے میں بھی آپ کو اس کا کلپ سناؤں گا پروگرام کے آخر میں، وہ آپ سن لیجئے گا. اس میں انہوں نے یہ بات کی ہے، اور وہ پہلی بات تو انہوں نے جہانگیر ترین اور امریکہ کو ملا دیا، تو یہ بھی مجھے کوئی بات سمجھ نہیں آئی. ویسے مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ ہو یا چین ہو، ترکی ہو، سعودی عرب ہو، وہ بھائی ان کا مسئلہ عمران خان کیوں ہوگا کہ وہ چیک کرواتے پھرے پلے سے پیسے خرچ کر کے عمران خان پاکستان میں کتنا مقبول ہے. اچھا، امریکہ کے اندر دوسرے ممالک جو ہیں وہ اپنی امریکہ چونکہ ایک سپر پاور ہے تو دوسرے ممالک وہاں پہ جا کے اپنی لابنگ کرتے ہیں. پاکستانی اپنی لابنگ کرتے ہیں، انڈین اپنی لابی کرتے ہیں، دنیا کے ممالک کے جو دوسرے بھی ہیں وہ بھی اپنی لابنگ کرتے ہیں. لیکن یار پاکستان کو سپر پاور تو نہیں ہے کہ اس کے بارے میں دنیا کے بڑے بڑے ملک یعنی وہ سروے کرواتے پھرے کہ جناب عمران خان مقبول ہے. یعنی وہ بھائی جان عمران خان دوسرے ملکوں کا مسئلہ نہیں ہے کہ وہ ان کو کچھ سروے کراتے پھرے، مطلب عوام میں بات کر دیتے ہیں. اب رہی بات یہ کہ آپ سروے کی بات کریں گے جی وہ ہر سروے میں پہلے سے زیادہ وہ ووٹ ان کے نکلے ہیں، تو بھائی جان وہ انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ کراچی میں میئر کے الیکشن کے لیے 2/3 ووٹ لیں گے، اور یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ جی میئر کا اناؤنسمنٹ آج وہ کریں گے عمران خان صاحب. تو وہ تو الٹا نہ صرف ہار گئے ہیں بلکہ 2/3 اکثریت سے ہار گئے ہیں، یعنی کہ 2/3 سے زیادہ لوگوں نے ان کو ووٹ ہی دیے ان کی پارٹی کے. بلکہ پہلی 2 بڑی پارٹیوں میں جو جن کا مقابلہ تھا ان میں وہ شامل نہیں تھے. مقابلہ تو وہاں پر پیپلز پارٹی کا، جماعت اسلامی کا، کراچی شہر جو پی ٹی آئی کا شہر تھا جس سے 14 سیٹیں قومی اسمبلی کی جیتے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سارا کام ہی جعلی تھا. اور جب وہ بیساکھیاں ہٹیں تو پھر خالی سوشل میڈیا پہ رہ گئی پی ٹی آئی، اور ٹویٹر پہ ووٹنگ کروا لیں تو کروا لیں، باقی پبلک میں تو پھر حالت یہی ہے. اور اب جو خطرہ پڑ گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کو، وہ کوئی مانے یا نہ مانے، خطرہ یہ پڑ گیا ہے کہ جو درگت مبینہ طور پہ ان کی بن گئی ہے کراچی کے اندر، یہ کہیں ویو پورے پاکستان میں چلے گی تو ان کا کیا بنے گا، اور حالات تو اسی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو یہ خلیفہ جی کی ایک دلچسپ خبر تھی، ہم نے کہا چلتے چلتے آپ کے ساتھ یہ بھی ڈسکس کر لیں. اچھا جناب عبداللطیف افریدی
سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، سابق وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل، آج وہ پشاور بار میں موجود تھے. وہاں پہ ایک شخص آیا، اس نے ان کے اوپر فائرنگ کی، 5-6 گولیاں غالباً ان کو لگیں، ان کو اسپتال پہنچایا گیا لیکن ان کی ڈیتھ ہوگی. وہ جو ملزم تھا اس کو موقع سے گرفتار کر لیا گیا. ایک پولیس اہلکار نے وہاں پہ جو موجود تھا اس نے اس ملزم کو گرفتار کر لیا. اب بظاہر یہ بتایا جا رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ ان کی جو کوئی ذاتی دشمنی تھی. کوئی سابق جج صاحب تھے، مطلب اس وقت وہ سابق نہیں تھے، اور ایک جج صاحب قتل ہو گئے تھے اور ان کے ساتھ کوئی ان کے عزیز کزن وغیرہ بھی قتل ہوئے تھے. تو ان کے کیس میں ان کا بھی نام آ رہا تھا. تو ان کے جو مقتول جج صاحب تھے ان کے بھانجے نے مبینہ طور پہ عبداللطیف آفریدی کو قتل کیا. اچھا، یہ تو وہ وجہ ہے جو کہ سامنے آ رہی ہے، لیکن خبر یہ ہے کہ عبداللطیف آفریدی کے قتل کے بعد پاکستان بھر میں جو انٹیلیجنس ادارے تھے وہ متحرک ہو گئے ہیں، اور جتنے صوبائی اور وفاقی سطح کی خفیہ ایجنسیاں ہیں انہوں نے پاکستان بھر کی جو بار ایسوسی ایشنز ہیں ان کی جو سیکیورٹی کے معاملات کو دوبارہ سے چیک کرنا شروع کر دیا ہے. اور اس حوالے سے وہ تمام کے تمام ادارے متحرک ہو گئے ہیں. وہ تمام ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں، ہر تحصیل لیول کی، ہر ضلع لیول کی جو کچہری میں بار رومز ہیں، تحصیل بار ایسوسی ایشن ہے، ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشنز ہیں، ہائی کورٹ بار ایسوسیشنز ہیں، پنجاب بار کونسل ہے یا پاکستان بار کونسل ہے یا سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے. ان تمام کی جو آمد و رفت کے راستے، وہاں پہ کون کون سے امپورٹنٹ وکلاء موجود ہوتے ہیں، یہ تمام ڈیٹا کلیکٹ کیا جا رہا ہے. ساتھ ریکمنڈیشنز دی جا رہی ہیں کہ وہاں پہ پروٹیکشن کو کیسے یقینی بنایا جائے، کیونکہ وکلاء کا قتل ہونا بہرحال معاشرے میں ایک افراتفری کی علامت ہے. عبداللطیف آفریدی بھی بہت بڑا نام تھے. اسی دن راولپنڈی میں بھی ایک وکیل صاحب جو تھے وہ اپنے بچوں کو چھوڑ کر آ رہے تھے اسکول سے واپسی پر، ان کو گولیاں مار کے قتل کر دیا گیا. تو جہاں وکلاء برادری میں بے چینی پھیلی ہے، وہاں پہ جو انٹیلیجنس ادارے ہیں وہ بھی متحرک ہو گئے ہیں کہ محض اسی چیز پہ تکیہ کر لیا جائے کہ جی ان کو تو ذاتی دشمنی کی وجہ سے قتل کیا گیا ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ معاملہ کچھ اور نکلا ہے. تو اس حوالے سے وہ تمام کے تمام ادارے جو ہیں وہ متحرک ہو چکے ہیں. اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جناب. عمران خان صاحب کا نام کیا ایگزٹ کنٹرول لسٹ یعنی کہ ECL میں شامل کر لیا گیا ہے. جناب کچھ ایسی ہی خبریں آ رہی ہیں. یہ خبریں ہم نے بڑی کوشش کی کہ ہمیں کچھ کنفرم ہو سکے کہ ان کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالا گیا یا نہیں ڈالا گیا، تو ہمیں اس کی کنفرمیشن نہیں مل سکی. لیکن یہ ہمیں ضرور کنفرمیشن ملی ہے کہ یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے، ہر سطح پر کر لیا گیا. آپ ذرا ہر سطح کو انورٹڈ کامرس پر دیکھیے گا، اور تمام جو پاکستان کے سٹیک ہولڈرز ہیں وہ اس چیز پہ متفق ہے کہ عمران خان صاحب کو ملک سے باہر نہیں جانے دیا جائے گا. اور اب ان کا نام باقاعدہ طور پہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالا گیا ہے یا نہیں ڈالا گیا ہے، یہ تھوڑا سا معاملہ مشکوک اس لیے ہے کہ جب ہم نے رابطہ کیا ہے وزارت داخلہ میں اور متعلقہ امیگریشن و کام سے یا پھر یہ تو وہاں پر انہوں نے اس کی اگر تصدیق نہیں کی تو اس کی تردید بھی کرنے سے انہوں نے انکار کیا ہے. اور ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ ضرورت نہیں کہ صرف ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں نام نہیں ہوگا تو بندہ ملک سے باہر نہیں جا سکے گا. یہ بھی تو ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک سٹاپ لسٹ ہوتی ہے. ایک پہلے بلیک لسٹ بھی ہوا کرتی تھی، وہ بعد میں ختم ہو گئی تھی، لیکن سٹاپ لسٹ ابھی بھی موجود ہے. جیسا کہ جو مونس صلاحی صاحب کی اہلیہ ہیں، انہوں نے جب 10 جنوری کو بیرون ملک جانے کی کوشش کی تو ان کا نام سٹاپ لسٹ میں تھا تو ان کو روک لیا گیا. اچھا، اب یہ جو سٹاپ لسٹ میں ہوتا ہے اس کا کس کا نام ہوتا ہے؟ ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں تو اس بندے کا نام ہوتا ہے نا جو پراپر ایک ایگزٹ کنٹرول لسٹ مینٹین کی جاتی ہے وزارت داخلہ کی طرف سے اور FIA کو ڈیلیور کی جاتی ہے امیگریشن کو. جو سٹاپ لسٹ ہوتی ہے اس میں ان لوگوں کے نام ہوتے ہیں جو سنگین نوعیت کے مقدمات میں مطلوب ہوتے ہیں تو ان کے نام اس سٹاپ لسٹ میں ڈال دیا جاتا ہے جو کہ 3 مہینے تک اس سٹاپ لسٹ کے اندر رہتا ہے. ایگزٹ کنٹرول لسٹ والا معاملہ تو کچھ اور ہے، وہ تو وزارت داخلہ کی اپروول سے مشروط ہوتا ہے، لیکن سٹاپ لسٹ میں بھی ڈالا جا سکتا ہے. 2 چیزیں ہم آپ کو کنفرم کر دیتے ہیں. ایک چیز کہ عمران خان صاحب کا ہمارے سورسز کے مطابق ان کو بیرون ملک جانے سے روکنے کا حتمی فیصلہ کیا گیا. اب وہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں نام ڈالتے ہیں نہیں ڈالتے ہیں یا سٹاپ لسٹ میں نام ڈالتے ہیں یا کہ دونوں جگہ پہ نہیں ڈالتے کہ بات نکل جاتی ہے اور جب وہ کوئی ایسی کوشش کریں کسی ملک میں پاکستان سے باہر جب جانے کی کوشش کریں کسی بھی ایئرپورٹ پہ تو وہاں پر اچانک ان کو آگاہ کیا جائے کہ آپ کا نام ڈال دیا گیا، ایسا بھی ممکن ہے. اور البتہ ایک چیز جو ہے وہ دوسری جو چیز جو کنفرم ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ رات کو اس وقت جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں اس وقت بھی وزارت داخلہ کا عملہ موجود ہے ڈیوٹی پر اور وہ اس چیز کو یہی جو معاملہ ہے ایگزٹ کنٹرول لسٹ والا عمران خان صاحب کے نام والا اس پر غور کیا جا رہا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ. او بھائی، ترکی نے سروے کرایا، سعودی عرب نے سروے کرایا، چین نے سروے کرایا، امریکہ نے سروے کرایا کہ عمران خان کے ووٹ اتنا زیادہ ہے. جہانگیر ترین نے بھی کرایا، جہانگیر ترین نے کرایا.
اور 4 اس کے علاوہ سروے ہوئے. ہر جو نیا سروے ہوتا ہے اس میں اس کے ووٹ بڑھ چکے ہوتے ہیں. عمران خان